بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب صحت و ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک عظیم اور بابرکت نبی تھے۔ آپ علیہ السلام وہ نبی ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے موت کے 100 سال بعد زندہ کیا، تاکہ قیامت تک لوگ اللہ رب العزت کی قدرت اور موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار نہ کر سکیں۔ آپ علیہ السلام کے واقعے کا ذکر قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد اور بنی اسرائیل کے انبیاء کرام میں سے تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد اور حضرت زکریا علیہ السلام سے پہلے مبعوث فرمایا۔ یہ 6 صدی قبل مسیح کی بات ہے، جب بنی اسرائیل کی سرکشی، نافرمانی اور مشرکانہ حرکتیں حد سے بڑھ گئی تھیں۔ ہر طرف ظلم و جبر، فساد اور لوٹ مار عام ہو گئی تھی۔ اللہ رب العزت نے اس زمانے کے پیغمبروں کے ذریعے بنی اسرائیل کو متنبہ فرمایا کہ اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، ورنہ پہلی قوموں کی طرح انہیں بھی عذاب الہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بار بار سمجھانے کے باوجود ان پر جب کوئی اثر نہ ہوا اور ان کی بدعمالیاں روز بروز بڑھتی چلی گئیں، تو قوم عمالقہ کا ایک ظالم سفاک اور بے درد بادشاہ، جس کا نام بخت نصر تھا، بابل سے ایک بڑی فوج کے ساتھ آندھی اور طوفان کی طرح راستے کی حکومتوں کو پامال کرتا یروشلم کی طرف بڑھا، اور کچھ ہی عرصے میں اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ توریت کے مطابق 40,000 سے زائد علماء قتل کر دیے گئے، یہاں تک کہ وہاں توریت کا ایک بھی عالم زندہ نہ بچا۔ اس کے ساتھ ہی بخت نصر نے بنی اسرائیل کے 80,000 افراد کو قیدی بنایا اور انہیں بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکتا ہوا بابل کی طرف لے گیا، جن میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی شامل تھے، جو اس وقت نوعمر تھے۔ بخت نصر کے حکم پر اس کی ظالم و جابر فوج نے بیت المقدس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی تمام نشانیوں کو تباہ و برباد کر دیا، یہاں تک کہ تابوت سکینہ کی بے حرمتی کی گئی، عظیم و شان محلات کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا گیا۔ ہیکل سلیمانی میں موجود وسیع و عریض اور نادر و نایاب کتب سے مزین کتب خانہ جلا کر راکھ کر دیا گیا، جس میں توریت کے اصل نسخے بھی موجود تھے۔ بے حسی کا ایسا عالم بنی اسرائیل نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ توریت کے مطابق اللہ رب العزت نے اس جابر و ظالم بادشاہ پر عذاب نازل کیا اور اس کی شکل مسخ کر دی۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک طویل عرصے تک دیگر اسرائیلیوں کی طرح قید رہے، اور پھر اللہ رب العزت نے 40 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام کو منصب نبوت پر سرفراز فرمایا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو جب بابل کی اسیری سے نجات ملی تو اللہ رب العزت کے حکم سے دوبارہ بیت المقدس تشریف لائے۔ اس وقت توریت کا کوئی حافظ زندہ نہ بچا تھا، اور نہ ہی توریت کا کوئی نسخہ موجود تھا۔ آپ علیہ السلام کو فکر لاحق ہوئی کہ اب اللہ رب العزت کے کلام کو لوگوں تک کیسے پہنچایا جائے۔ چنانچہ انہوں نے اسرائیلیوں کو جمع کیا، اور چونکہ آپ علیہ السلام نے بچپن ہی میں توریت کو حفظ کر لیا تھا، لہٰذا آپ علیہ السلام نے توریت کو ان سب کے سامنے پڑھ کر تحریر کروایا۔ اسرائیلی روایات میں آتا ہے کہ جب آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کو جمع کیا تو سب کی موجودگی میں آسمان سے 2 چمکتے ہوئے شہاب یعنی روشن ستارے اترے اور حضرت عزیر علیہ السلام کے سینے میں سما گئے۔ انہی کی برکت سے آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اثر نو توریت مرتب کر کے عطا فرمائی۔ جب وہ اس کام سے فارغ ہوئے تو بنی اسرائیل نے نہایت مسرت کا اظہار کیا، اور ان کے قلوب میں آپ علیہ السلام کی قدر و منزلت بڑھ گئی، لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان کی یہ محبت اور عقیدت گمراہی میں بدل گئی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے آپ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، نعوذ باللہ، جیسے کہ اس بارے میں اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں۔ اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، پہلے کافر بھی اسی طرح کی باتیں کہا کرتے تھے، یہ بھی انہی کی ریس کرنے لگے ہیں، اللہ انہیں ہلاک کرے، یہ کہاں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے روایت نقل کی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ اس فرمان الہی کا کیا مطلب ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ یہود نے کیوں کہا؟ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی خاطر پوری توریت حفظ کر لی، جس پر انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اتنی طاقت نہیں رکھتے تھے کہ بغیر کتاب کے پوری توریت سنا سکیں اور پیش کر سکیں، جبکہ عزیر علیہ السلام نے ہمارے پاس پوری توریت بغیر دیکھے اور بغیر کسی کتاب کے لے آئے۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل کے کئی گروہ اس بات کے قائل ہو گئے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔
حضرت عزیر علیہ السلام کی حیات طیبہ کے بارے میں قرآن و احادیث اور تاریخی کتب میں زیادہ مواد نہیں ملتا۔ قرآن کریم کی سورہ توبہ میں صرف ایک جگہ آپ علیہ السلام کا نام مذکور ہے۔ اس کے علاوہ سورہ بقرہ کی آیت 259 میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس کے بارے میں علماء مفسرین کا کہنا ہے کہ وہ حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ خود توریت میں حضرت عزیر علیہ السلام کے نام سے قطع صحیفہ عذرا میں ان کی اپنی زندگی کے بارے میں بہت زیادہ معلومات نہیں ملتی۔ صرف اس قدر پتہ چلتا ہے کہ جس وقت بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کیا تو آپ علیہ السلام کم عمر تھے اور قید کر کے بابل لائے گئے تھے۔ پھر بابل کی قید سے دوبارہ بیت المقدس کی تعمیر تک آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ ہی رہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ قرآن پاک میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور پھر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر اس بستی پر ہوا جو چھت کے بل اوندھی پڑی تھی۔ وہ کہنے لگا اس کی موت کے بعد اللہ رب العزت اسے کس طرح زندہ کرے گا؟ تو اللہ رب العزت نے اسے موت دے دی 100 سال کے لیے۔ پھر اسے اٹھایا، پوچھا بتاؤ کتنی مدت پڑے رہے ہو؟ کہنے لگا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ فرمایا تم پر 100 سال اسی حالت میں گزر چکے ہیں۔ اب ذرا اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو، یہ خراب تو نہیں ہوئے، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو، ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دینا چاہتے ہیں۔ پھر دیکھو کہ ہڈیوں کے اس پنجر پر ہم کس طرح گوشت کو چڑھاتے ہیں۔ اس طرح جب حقیقت اس کے سامنے بالکل نمایاں ہو گئی تو اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام بخت نصر کی قید سے رہا ہو کر جب یروشلم واپس آئے تو یہاں پہنچ کر اپنے شہر کی ویرانی کو دیکھ کر ان کا دل بھر آیا، کیونکہ شہر کے چاروں طرف چکر لگانے کے باوجود یہاں آپ علیہ السلام کو ویرانی اور تباہی کے علاوہ کچھ نظر نہ آیا۔ یہاں تک کہ کوئی انسان بھی وہاں موجود نہ تھا۔ آپ علیہ السلام نے وہاں کچھ پھلوں کے درخت دیکھے جو بہت ہرے بھرے تھے اور اس پر پھل پک کر تیار ہو چکے تھے، جنہیں کوئی توڑنے اور کھانے والا نہ تھا۔ اس نہایت حسرت اور افسوس کے عالم میں آپ علیہ السلام کے منہ سے یہ الفاظ نکلے کہ شہر کے اس طرح اجڑنے اور برباد ہونے کے بعد اللہ رب العزت بھلا کیسے اس کو آباد کرے گا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ان درختوں سے کچھ پھلوں کو توڑ کر کھایا اور انگوروں کو توڑ کر ان کا رس نکالا اور پی لیا، جبکہ باقی بچے پھلوں کو اپنی جھولی میں اور انگور کے رس کو مشک میں بھر لیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے گدھے کو مضبوط رسی سے باندھ دیا اور کچھ دیر کے لیے آرام کرنے لگے اور سو گئے۔ اسی نیند کی حالت میں آپ علیہ السلام کی روح قبض کر لی گئی۔ اسی دوران اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو تمام چرند پرند، انسان اور جنات کی نظروں سے پوشیدہ کر دیا تاکہ کوئی بھی آپ علیہ السلام کو دیکھ نہ سکے اور آپ محفوظ رہیں۔ اسی حالت میں آپ علیہ السلام کو 100 سال کا عرصہ بیت گیا۔ اسی دوران بنی اسرائیل میں بہت سے حادثات رونما ہوئے اور بیت المقدس پھر سے آباد ہو کر رونق شہر میں تبدیل ہو گیا۔ پھر اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام میں روح پھونک دی۔ آپ علیہ السلام جب زندہ ہو کر بیٹھ گئے تو فرشتے نے پوچھا کہ آپ علیہ السلام یہاں کتنی مدت رہے؟ آپ نے جواب دیا کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ فرشتے نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام 100 برس تک اسی حالت میں رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام اپنے پھلوں اور جوس کو دیکھیں، وہ ابھی تک ویسے ہی ہیں۔ جب آپ علیہ السلام نے دیکھا وہ پھل اور جوس بالکل تازہ تھے، ان میں کوئی تغیر نہیں ہوا تھا۔ پھر آپ علیہ السلام کے دل میں بتائی ہوئی مدت کے بارے میں انکار کا خیال پیدا ہوا تو فرشتے نے کہا کہ آپ علیہ السلام میری بتائی ہوئی مدت کو غلط سمجھ رہے ہیں، تو پھر ذرا اپنے گدھے کی طرف تو دیکھیے۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے گدھے کی طرف دیکھا تو حیران رہ گئے، کیونکہ اس کی ہڈیاں گل سڑ کر بوسیدہ ہو چکی تھیں۔ فرشتے نے ہڈیوں کو حکم دیا تو ہڈیاں ہر طرف سے اکٹھی ہو کر ایک جگہ جمع ہو گئیں اور پھر جڑ کر ڈھانچہ بن گئیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام یہ سب دیکھ کر حیران ہو کر اللہ رب العزت کی قدرت کا نظارہ دیکھ رہے تھے۔ پھر اس ڈھانچے پر رگیں چڑھی، پٹھے بنے، گوشت چڑھا اور پھر ان پر کھال اور بال آ گئے۔ پھر فرشتے نے اس پر پھونک ماری تو گدھا آسمان کی طرف اپنا سر اور کان اٹھائے آوازیں نکالتا کھڑا ہو گیا۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے قدرت الہی کی یہ نشانیاں دیکھیں اور شہر کو پہلے سے زیادہ بارونق پایا تو بول اٹھے، میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔